کعبہ، جو مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس کا حج کرنے کے لیے مسلمان ہر سال الگ الگ ملکوں سے تشریف لاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ جس سرزمین پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، اللہ اکبر۔ اسی کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا۔ اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانے کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں، مگر جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو قبیلے کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں آ کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو گندا اور ناپاک کر دیا۔ ابرہہ نے حد پار کر دی ہے۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا، حضور، ایک مسلمان نے ہمارے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا۔ Silence! My decision is final. We march at dawn and nothing will stand in our way. اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مسلمانوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کی اس حرکت سے بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور تخت شاہی سے اتر کر حضرت عبد المطلب کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ اور پوچھا، کہیے سردار قریش، کیسے یہاں آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو تمہارے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں، تم ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بڑے ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ میں تو کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر اس بارے میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ فرعونی لہجے میں کہنے لگا، سن لو سردار مکہ، میں کعبہ کو عرب کی زمین سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے
اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف تیزی سے آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک ایسا عذاب تھا کہ جب کوئی کنکڑی کسی ہاتھی سوار کے اوپر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی اور حضرت عبد المطلب کی امید جاگ اٹھی۔ اللہ کی مدد آ گئی، کعبہ محفوظ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس پورے واقعے کا ذکر قرآن کی سورہ فیل میں فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ